میں نے کہا ہے نا کہ وہ مختلف ٹکڑے داستانوں کے مختلف مقامات پہ بیان کرتا ہے جو ود ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ وہاں آنے چاہیے، یہاں اس کا انجام لے آتا ہے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ قَالَ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين۔ وہی اہم مقام جو کئی دفعہ سامنے آیا ہے، بڑا عجیب مقام ہے۔ بنی اسرائیل دریا یا سمندر پار کر گئے۔ میں نے عرض کیا ہے اور وضاحت سے میں نے سورہ اعراف میں بتایا تھا کہ وہ جو چیز ہے نا کہ وہ آئے نیل کے، کبھی تو وہ نیل کا یہ دریا کہہ دیتے ہیں، کبھی سمندر کہہ دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں والے وہ صحرا کے رہنے والے یہ بیچارے شاید مفسر انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا کبھی تو نیل کہاں ہے اور سمندر کہاں ہے، لیکن وہ تو سب متفق علیہ ہے نا کہ وہ آئے وہاں سمندر تھا یا وہ نیل تھا، اور وہاں آ کے انہوں نے مارا ہوا اپنا سوٹا اور دریا پھٹ گیا دو حصوں میں، درمیان میں ہو گیا راستہ خشک، اس میں سے یہ پار چلے گئے، فرعون اور اس کا لشکر آیا اور اس کے بعد دریا پھر مل گیا سمندر اور وہ غرق ہو گیا۔ یہ تو ہر جگہ یہی چیز۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ چیز بھی تورات کے اندر تھی۔ تورات کا نیا ایڈیشن شائع ہوا ہے، امریکہ کی یہودی یونیورسٹی نے شائع کیا ہے۔ تو اس نئے ایڈیشن میں جہاں یہ چیز آئی ہوئی ہے کہ سمندر تھا اس کا وہ دو ٹکڑے ہو گیا تھا پھٹ کے اور اس میں سے گزرے تھے، انہوں نے وہاں یہ چیز لکھی ہے کہ ہم ایک عرصے سے اس پہ ریسرچ کر رہے تھے کہ وہ کون سا مقام تھا جہاں سے یہ بنی اسرائیل گزرے تھے، اور یہ کیسے یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں سمندر کا پھٹنا اور وہ، کیونکہ جو جغرافیہ ہمارے سامنے اس دور کا آتا ہے اس میں سمندر آتا نہیں اس طرح سے، اس کے پھٹنے کا سوال نہیں تھا۔ انہوں نے یہودیوں کی طرف سے شائع شدہ تورات کے اندر انہوں نے یہ لکھ دیا کہ یہ خیال جو تھا یہ غلط تھا ان لوگوں کا۔ یہ جو ریڈ سی ہے نا آج تو وہ ریڈ سی آگے جاتی ہے، اس کے دوسری طرف بحیرہ روم میڈیٹرینین سی آتی ہے، درمیان میں اس جو خشکی کا ٹکڑا ہے اس میں سے ایک نہر نکالی گئی ہے جسے نہر سویز آپ کہتے ہیں۔ یوں یہ دونوں، یہ بحیرہ قلزم اور بحر روم، ان کو ملا دیا ہے آج۔ نہر سویز کاٹنے کے بعد یہ ملے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ ملے ہوئے نہیں تھے، اس درمیان میں خشکی کا ٹکڑا تھا۔ تو یہ جو ہے بحیرہ قلزم، یہ جہاں جا کے آگے خشکی کے ٹکڑے کے ساتھ ملتا تھا نا مصر کی سائیڈ میں، ظاہر ہے کہ وہاں اس قریب جا کے ساحل کے وہ سمندر بھی نہیں رہتا، وہ قریباً خشک ہو جاتا ہے۔ کراچی کے ساحل پہ بھی ہم لوگوں نے وہ دیکھا، یہ جب وہ اس کا سائڈ آتا ہے جوار بھاٹا مد جزر، جب اس کا مد ہوتا ہے تو پانی وہاں تک جاتا ہے اس کا، تو جب جزر ہوتا ہے تو پانی پیچھے کی طرف سمٹ جاتا ہے اور نیچے وہ ریت رہ جاتی ہے خشک۔ عزیزان من، قرآن کریم نے یہ کہا تھا 1400 سال پہلے، جب ابھی یہ جغرافیائی ریسرچ کہیں نہیں ہوئی تھی، کہ ہم نے موسیٰ سے کہا کہ آؤ ہم تمہیں راستہ بتاتے ہیں جانے کا، وہاں لے جاؤ اپنی قوم کو اس کے اس آخری کنارے میں کہ جہاں جب پانی آتا ہے تو آخر تک چڑھ جاتا ہے، جب اتر جاتا ہے قرآن کے الفاظ ہیں تو پانی زمین کو خشک چھوڑ جاتا ہے۔ یبس رہون، عربوں کے ہاں یہ رہون اس وقت کہتے ہیں جب کسی وقت پانی ہو کسی جگہ اور دوسرے وقت میں وہ خشک ہو جائے۔ کیا بات ہے، قرآن کہا یہ وہ مقام ہے، تو وہاں جا کے یہ دیکھو جس وقت پانی نیچے اترا ہوا ہو پار لے جاؤ، اتنی سی تو جگہ تھی اس زمانے کی۔ اور اس کے بعد جب یہ فرعون کے لشکر آئے، انہوں نے دیکھا کہ پانی اترا ہوا ہے، وہ گئے، سرکشی تو تھی ذہن میں، اور پھر جب آدمی دشمن کے پیچھے جاتا ہے تو ملٹری والے جانتے ہیں وہاں کون سوچتا ہے کھڑا ہو کے کہ کھائی ہے یا گڑا ہے اور نہیں کودنا، وہاں تو یہ سامنے دشمن ہوتا ہے اور اس کا اتباع کرنا ہوتا ہے، اور یہ انہیں پتا تھا کہ اگر یہی گھیر لیا تو اچھا ہے، آگے چلے گئے تو مشکل آ جائے گی۔ انہوں نے سر پر گھوڑے بڑھا دیا، یہ نہ سوچا کہ وہاں اب ٹائڈ کا وقت آ گیا ہوا ہے اور ان کے وہاں جاتے جاتے وہ ٹائڈ آ گئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ قرآن یہ کہتا ہے
اب وہاں انہوں نے نئی تورات کے ایڈیشن جو نکالی ہے اس نے کہا ہے کہ یہ بحیرہ قلزم سمندر اندر نہیں تھا جہاں سے وہ گئے، سی آف ریڈز اس کو لکھا ہے کہ اس کا تو نام ہی یہ جو سرکندہ اگتا ہے نا آپ کے یہاں، یہ دریاؤں کے کنارے پہ یہ وہاں اگتا ہے جہاں یوں پانی آتا ہے پیچھے چلا جاتا ہے، اور وہاں یہ بڑا سرکندہ ہوتا ہے، یہ اسے سی آف ریڈز کہتے ہیں۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سی آف ریڈز میں سے گزرے تھے، یہ ٹائڈ کا سارا سوال تھا۔ وہاں جب وہ پانی آتا تھا تو وہ سرکنڈوں کے اندر بہت چڑھ جاتا تھا، اوپر پیچھے چلا جاتا تھا، تو اس کے بعد یہ رہمن رہ جاتے تھے سرکنڈے اور خشک زمین رہ جاتی، یوں گزرے۔ قرآن کریم نے یہی کہا ہے اپنے حافظ سے، انہوں نے تو اپنی تورات کی تصحیح کر لی، ہمارے یہاں یہ تصحیح نہیں آج بھی ہو رہی۔ کہتے ہیں نہیں صاحب یہودی ہیں مسخ کر رہے ہیں آپ کے قرآن کو بھی، بالکل نہیں۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ وہ گزر گئے، یہ پیچھے سے آئے، انہوں نے بھی یہ غرق ہو گیا۔ کہا ہے کہ فرعون نے جب موت کو سامنے دیکھا، عجیب چیز لایا ہے قرآن، کہ یوں تو اتنا بڑا سرکش، اتنی بڑی قوتوں کا مالک، اتنا جابر، اتنا مستبد نظر آتا ہے کہ فولاد کا بنا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کیفیت یہ کہ موت سامنے آئی تو چلا اٹھا کہ موسیٰ میں ایمان لایا تیرے خدا کے اوپر، وہ بچا لے مجھے۔ کیسے ایمان لایا؟ موت کو سامنے دیکھ کے اس سے ڈر گئے۔ نظر یوں آتا ہے، یعنی ہم آپ کہیں ہوتے یا کوئی پولیٹیکل لیڈر ہوتا اور الیکشن آنے والا ہوتا اور یہ وہ کہتا کہ ہاں صاحب ہم آپ کی پارٹی میں آتے ہیں سر، جب ہی والا لگا کے انہوں فرعون یہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ میں ایمان لایا تجھ پر اور بنی اسرائیل کے خدا کے اوپر ایسے مقام پہ۔ جواب کیا آتا ہے؟ آلانا او لعنت ہے تجھ در کفر ہم پختہ نہیں زنار در رسبہ مکن۔ موت کو دیکھ کے ڈر کے ایمان لے آئے، اسے ایمان کہتے ہیں، لعنت ہوتے ہوئے اس ایمان کے۔ ایسے وقت میں اب ایمان لانے کے لیے فقد عصیت قبل، اس سے پیشتر اتنی سرکشی دکھایا کرتا تھا، اتنی بغاوت کے شعلے تیرے دماغ میں اٹھتے تھے، کیفیت یہ نکلی تمہاری ضرورتوں کی کہ موت سامنے آئی اور اس کے ڈر کے مارے کہتے ہو ایمان لایا میں۔ یہ ایمان ہے جس کو تم ایمان کہتے ہو؟ اعلان فقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ ہر قسم کی سرکشی، فساد، بغاوت، استبداد، یہ کچھ تیرے سامنے نظر یوں آتا تھا کہ بڑے سے بڑی چیز بھی سامنے آئے گی تو مقابلہ کرے گا تو ڈٹ کے۔ کیفیت تیری یہ نکلی درمیان میں سے، ایسے ایمان پہ ہزار درے تمہارا کفر ہوا۔ وہ یہ ایمان جو تم اس وقت لا رہے ہو ہماری بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا، اب ایمان لا رہے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ صاحب قرآن کریم ہمیں اپنی تفسیروں کی روح سے سمجھنا چاہیے۔ میں وہ باتیں بہت کم لایا کرتا ہوں، لیکن جب ایسا کنٹراسٹ آ جاتا ہے نا کہ جہاں یہ چیز قرآن کی، آپ دیکھیے عزیزان من، میری آپ کی نہیں بصیرت کی آنکھیں کھل جاتی ہیں یہ کچھ دیکھ کے کہ قرآن کیا کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کی تفاسیر جو مبنی ہے روایات کے اوپر، یعنی پھر وہی چیز کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز کہی تھی، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تفسیر اٹھا کے دیکھیے، طبری ہو یا ابن کثیر کی تفسیر ہو، معتمد علیہ تفسیریں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ صاحب یہ فرعون کس طرح سے اندھا ہو گیا اور وہ سمندر میں گھس گیا۔ کہا فرعون کا گھوڑا جانتا تھا، نہیں جاتا تھا اندر، بتھیڑا ایڑ لگاتا تھا نہیں جاتا تھا، اڑ گیا، گھوڑا نہیں ٹٹو ہونا، نہیں جاتا تھا۔ آسمان کے فرشتے دیکھ رہے کہ یہ ساری اسکیم ہی فیل ہو رہی ہے۔ کہا حضرت جبریل، ابن کثیر آپ اٹھا کے دیکھیے گا، مشہور تفسیر، جبریل امین گھوڑی پہ وہ آئے اور اس کے گھوڑے کے آگے لگے۔ تو گھوڑا تو ہوتا ہے نا پیچھے چلنے والا، وہ آگے لگے اور وہ پیچھے چل رہا۔ اب فرعون نے یہ دیکھا اس کے بعد کہ اب تو موت والی بات ہے، یہ روک رہا ہے، لیکن وہ جناب جبریل کی گھوڑی جو تھی وہ آگے آگے چلی جا رہی اور یہ اس کے پیچھے پیچھے جا، بس یہ پہلا گھوڑا اس کا کیا پیچھے لٹک کہنے لگے۔ اب وہ جو جلدی نہیں ہو رہی تھی تو حضرت میکائیل آئے، انہوں نے گھوڑا لیا اور وہ لشکر کے پیچھے وہ انتر لگا رہے تھے ان کے گھوڑوں کے اوپر، آگے آگے جبریل پیچھے پیچھے میکائیل تو لے ڈوبے ہوئے جناب اندر۔ اس کے آگے ہے تفسیر میں پھر میرا عزیزان من نہ ہنسیے خدا کے لیے، روئیے ان چیزوں کے اوپر۔ کہا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تفسیر ہے،
وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جبریل کو خدشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں فرعون ایمان نہ لے آئے، گگ ہو جائے گا. ہاں اے ایمان لے آئے اسی کتوں جو کہ نہیں لینے. اندازہ لگائیے جبریل کو خدشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں ایمان نہ لے آئے. اب وہ وہاں کھڑا ہوا کرے کیا؟ کہنے لگا وہ لکھا ہوا کہ پڑھنے والے تو کبھی دیکھتا وہاں کہ جبریل سمندر کی مٹی لے لے کے فرعون کے منہ میں ٹھوس رہا تھا. کیا عرض کروں عزیزان، یہ تفسیریں آپ ترجمے کر کر کے بھیجتے ہیں. جبریل قرآن کے منہ میں مٹی ٹھوس رہا تھا، کہیں ایمان نہ لیا، کہیں ایمان نہ لیا. اور یہ تدبیر بھی کارگر نہ ہوئی. یہ دوسرا بت مٹی لا لے چکے انہوں نے آم کر کے کیا میں ایمان لے آیا لائے تو دوسری مٹی لے آیا پھر تمہاری کا نو. یعنی وہ تفسیر والے نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ قرآن نے کہا ہے کہ اس نے کہہ دیا تھا کالا آمنت انہ لا الہ الا اللہ. ذہن میں یہی رہا کہ نہیں اس نے جبریل نے لانے نہیں دیا ایمان، جبھی تو وہ غرق ہو گیا. ایمان لے آتا غرق کیوں ہوتا؟ یعنی آیت قرآن کے سامنے پڑی ہوئی ہے کہ وہ اس نے کے بعد پھر بھی اس نے کہہ دیا لو وہ مٹی ٹھونس دے رہا گیا جبریل. عزیزان من کیا عرض کر کہا یہ جاتا ہے کہ صاحب قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا تا وقت ہے کہ یہ تفسیریں آپ کے سامنے. سلف صالحین کا راستہ جو ہے وہ ہم سے اور تم سے زیادہ قرآن کو سمجھتے تھے.